نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اسے بخاری مسلم نے روایت کیا۔ یہ نہیں کہ بھول کر ہم نے کھا لیا تو اب ہم نے کہا کہ کھا تو لیا ہے تو اور کھا لیتے ہیں۔ اگر ہم جان بوجھ کر کھائیں گے تو ہمارا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ گرمی کی شدت سے اپنے سر پر پانی ڈال لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں مزی خارج ہونے یا احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ کہ اس کے خارج ہونے سے۔ یعنی کوئی چیز جسم سے اگر خارج ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر تو کوئی چیز جسم کے اندر جا رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، یعنی اس کا ہم ذائقہ چکھ کے تھوک دیتے ہیں باہر، یا اگر تھوڑی بہت ہماری اپنی تھوک ہوتی ہے وہ اندر چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا کلی کرنا، یعنی برش ہم کرتے ہیں، برش جب کرتے ہیں تو برش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو روزہ دار ہو اسے چاہیے کہ وہ تیل بھی لگائے اور کنگھی بھی کرے، یعنی تیل لگانے سے اور کنگھی کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں دعا ڈالنے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا، شرط یہ ہے کہ جو دعا ہے وہ گلے تک نہ جائے، یعنی دعا کا جو ذائقہ ہے، دعا جو ہے وہ گلے تک نہ جائے۔ اگر کسی پر غسل فرض ہے، یعنی اس نے غسل کرنا ہے اور اس کی آنکھ نہیں کھلی تو وہ کیا کرے گا، یعنی وہ غسل کب کرے گا؟ کیا وہ سحری کر کے غسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں ایک سوال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب اٹھتے تو روزہ رکھتے، پھر جب فجر ہو جاتی یعنی غسل فرما لیتے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی، یعنی حالت جنابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اگر تو کسی کو نیند نہیں یعنی آنکھ نہیں کھلتی تو وہ پہلے روزہ رکھ لے، اپنی سحری کر لے، پھر بعد میں بھی وہ نہا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک روز میرا دل کیا، یعنی کہتے کہ میرا دل چاہا کہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لوں، تو میں نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ تو پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آج یعنی ایک غلطی کر لی ہے، مجھ سے آج غلطی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا غلطی ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کا روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم روزے کی حالت میں کلی کر لو گے تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کلی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کس چیز میں حرج ہے؟ یعنی اس سے مراد کہ بیوی کا اگر ہم بوسہ لے لیتے ہیں، یعنی بوسہ لینا اگر اس وقت جائز ہے کہ بوسہ تو لیا جائے لیکن اپنی جو خواہش ہے اس پر قابو پایا جائے۔
اور اگر انجیکشن وغیرہ لگوانا یعنی اگر انجیکشن وٹامنس وغیرہ کا نہیں ہے تو وہ انجیکشن ہم لگوا سکتے ہیں. اسی طرح جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں جنہیں شوگر ہوتی ہے وہ روزے کی حالت میں اپنی شوگر بھی چیک کر سکتے ہیں.